ایسے ہی ہے، آج آپ کے صف اول کے لوگوں میں سے ان کے خیالات کے اعتبار سے، ان کی شکل و شباہت کے اعتبار سے، ان کے جذبات کے اعتبار سے، ان کی وفاداریوں کے اعتبار سے کیا شناخت ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ہے؟ کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے؟ کس طرف سے پتہ چلتا ہے اس بات پہ؟ اگر کسی کو ان کے اسلام پر شک ہو جائے تو شک کرنے کی پورے قرائن موجود ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ان یہودیوں کے بارے میں، بہت سوں کے بارے میں یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ یہودی ہیں یا نہیں۔ انہوں نے وہاں پر پڑھا، اور یہ پڑھنے کے بعد باقاعدہ ان مدارس سے، ان تعلیمی اداروں سے نکلے، اور باقاعدہ مسلمان علماء کے روپ میں انہوں نے خدمات انجام دینی شروع کی، اور مورخین نے لکھا ہے کہ اس میں سے بعض لوگ بڑے بڑے مفتی بنے، اور بعض مفتیوں کے بارے میں آج بھی تاریخ میں ایک سے زیادہ آراء پائی جاتی ہیں، جس میں کہا جاتا ہے کہ اس دور میں جو وہاں مفتی ہیں، آپ وہاں کے لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ اس پر یہودیت کا الزام ہے، فلانا جو مفتی تھا فلانے گاؤں کا، فلانے علاقے کا، اس کے بارے میں یہ شک ہے کہ اس کا تعلق ایک یہودی گھرانے سے تھا، جیسے آج بھی یہاں پر ہوا ہے، اور بہت سے لوگوں نے اپنے لوگ داخل کیے، اور اس کا ایک طریقہ ہے اس کو پہچاننے کا۔ دیکھیں، جو شخص علم دین کا دعویٰ کرتا ہے اور جو شخص علم دین کی طرف منسوب ہے، تو امت کی تاریخ یہ رہی ہے کہ اس کے علم کے آثار کم سے کم اس کی اپنی زندگی پر نمایاں ہونے چاہیے۔ اس امت نے 1400 سالوں میں ربانی علماء بھی دیکھے ہیں، اور غیر ناجی فرقے بھی دیکھے ہیں، اور دین میں رخنہ اندازی کرنے والے لوگ بھی دیکھے ہیں۔ زندگیوں سے فیصلہ ہوا کرتا ہے، اسی لیے علماء کی زندگیاں بہت نمایاں اور ممتاز ہونی چاہیے کہ ان کے قول کا، ان کی حقانیت کا، ان کی درستگی کا، ان کے راہ راست پر ہونے کا، اس کا فیصلہ ان کی زندگیاں کر سکتی ہیں، ان کی باتیں نہیں کرتی۔ باتیں تو ہر بندہ کر سکتا ہے، اور ایک سے بڑھ کر ایک اچھی باتیں کر سکتا ہے، زندگیاں فیصلہ کرتی ہیں پوری۔ اسی لیے ہمارے یہاں حدیث کی روایات جب کی جاتی ہیں تو راویوں کے احوال بیان ہوتے ہیں، ان کے اقوال نہیں بیان ہوتے۔ ہماری رجال کی کتابوں میں راویوں کے اقوال نہیں بیان کیے جاتے، راویوں کے احوال بیان ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں بیان ہوتی ہیں۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں ان کے معاصرین کیا کہتے تھے، ان کے بارے میں ان کے شاگرد کیا کہتے ہیں، ان کے بارے میں عام لوگ کیا کہتے ہیں، ان کے بارے میں ان کے بڑے کیا کہتے ہیں، اساتذہ کیا کہتے ہیں، اور ان کی پوری زندگی کے مختلف پہلوؤں سے ان کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بیان کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ یہ کرائٹیریا امت مسلمہ نے رکھا ہے، اور اس پر وہ پرکھتی چلی آ رہی ہے۔ آج ہم سے یہ پیمانے بھی گڑبڑ کیے جا رہے ہیں۔ آج ہم جن لوگوں سے دین سن رہے ہیں، اور آج ہم جن لوگوں کی دینی تشریح و تعبیر ہمارے کانوں میں ٹھونسی جا رہی ہے، ہم سن نہیں رہے، زبردستی ٹھونسی جا رہی ہے، اور ہمیں ان کی تشریح و تعبیر قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں سارے کے سارے کہ جو خود ان کی زندگیاں ان کے دینی تصورات کے ساتھ کھلا ان کی زندگیاں اس کا مذاق اڑا رہی ہیں۔